بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی موضوع انسانی زندگی اور خوشی ہے، جو کہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر دیکھا جائے تو انسان کی پیدائش ایک مجبور، ناتواں، کمزور اور بالکل بے بس پیدا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت ہوتی ہے اور پھر میچور ہو جاتے ہیں، پھر جوانی آتا ہے، بڑھاپا آ جاتی ہے۔ تو یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس میں تمام مخلوقات کی ابتدا اور پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کے دو پہلو ہے، انسان کی جبلت میں کیا ہے اور اس کی تربیت میں کیا ہے۔ تو بعض جانور یہ ہے کہ ان کی جبلت میں بہت کچھ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ ماں سے پیدا ہو جاتی ہے تو ان کی جبلت کی وجہ سے وہ فوری طور پر دودھ پینا سیکھ جاتے ہیں اور گھاس کھانا سیکھ جاتے ہیں، اور اپنے سردی اور گرمی سے بچنے کی طریقے جو ہے نا وہ سیکھ کر آ جاتے ہیں۔ لیکن انسان میں وہ خاصیت نہیں ہے، اور وہ سارا دارمدار ہوتا ہے ماں کی تربیت پہ کہ وہ کس طرح سے ان کو سنبھالے، کس طرح سے دودھ دے جاتے ہیں۔ تو یوں زندگی کے یہ پہلو کے بعد ہمارے میں خاصیت جو ہے حواس خمسہ کا ہے، جو کہ 5 ہیں۔ تو اس حواس خمسہ کے علاوہ جو چھٹا حصہ ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو آج میں اس موضوع پہ آپ سامعین کو یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ ہم جس پلانٹ پہ رہ رہے ہیں اس میں ایک نارتھ پول اور ایک ساؤتھ پول ہے جو میگنیٹک پاور رکھتی ہے۔ تو جو فزکس کے لوگ ہیں وہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس پول کی پاور ایٹماسفیئر پریشر کے ذریعے کیا ہوتی ہے۔ تو یوں ہی میگنیٹک ویوز اور الیکٹرک ویوز کے ذریعے ہمارے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، جس سے ہم چلنے، بولنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو یہ پاور کس طرح سے جسم میں داخل ہوتی ہے اور کیا کام کرتی ہے، آج یہ موضوع آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھا جائے تو میگنیٹک ویو چونکہ گراؤنڈ سے ہے اور الیکٹرک ویو چونکہ ہوا میں ہے، تو یہ ایک سرکل میں چلتی ہے، یعنی میگنیٹک سے الیکٹرک پاور اور الیکٹرک ویو سے میگنیٹک پاور۔ تو ان کا ہمارے اٹھنے، بیٹھنے اور جسم میں داخل ہونے سے ہمارے اندر قدرت نے ایک صلاحیت رکھا ہے کہ جس کے ذریعے ہمارے جسم میں اسی پاور سے تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو تبدیلی آتا ہے وہ آتا ہے جی خیال۔ خیال کیا چیز ہے، اس پہ جو ہے نا بہت سارے لوگوں نے اپنے رائے دے چکے ہیں، اور خیال کے بعد ذہانت آ جاتی ہے، ذہانت کے بعد عقل آ جاتی ہے، اور ہماری روح۔ تو روح کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا ہے، عقل بھی جو ہے وہ بھی نہیں چھوا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی میں ذہانت کا بھی کوئی قید بند نہیں ہے۔ تو یہ سارے پاورز اس میگنیٹک ویو اور الیکٹرک ویو کی وجہ سے ہم میں پروان چڑھتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے خیالوں سے، اپنے نیت سے جو ہے نا وہ عقل سے کام لیتا ہے اور ذہن سے کام لیتا ہے اور جسم حرکت میں لاتا ہے۔ تو جسم چونکہ ہماری ضرورت خوراک پورا کر دیتی ہے
اور خوراک جب ہم لے لیتے ہیں تو ہمارے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جو روح ہے اس کے لیے مختلف راستے ڈھونڈتے ہیں انسان. کوئی پتھر میں کنسنٹریشن رکھتا ہے، کوئی پانی میں رکھتا ہے، کوئی خیالوں میں رکھتا ہے، کوئی میڈیٹیشن میں رکھتا ہے. تو یہ سارے راستے ڈھونڈتے ہیں. اور جو مسلم دنیا کے لوگ ہیں ہم خدا کی وحدانیت پہ اپنا کنسنٹریشن رکھتے ہیں. تو لیکن یہ سب طاقت اس وقت ہمیں ملتا ہے جب ہمارے ماحول درست ہو. تو سب سے پہلے جب انسان اپنے آپ کو صحت مند کہتا ہے تو اس کی 3-4 مدارج ہے، یعنی وہ اس وقت صحت مند کہلائے گا جب کہ اس کی جسم فزیکلی فٹ ہو، اس کے بعد اس کی سوشل لائف بیلنس میں ہو، اس کی پولیٹیکل، اس کی فلسفانہ، یہ سب چیزیں جب برابر ہوتا ہے تو اس انسان کو صحت مند کہا جا سکتا ہے. اور اس سے آگے جب جائیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ دن بھر کی جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہوتا ہے اس کی دائرہ کار کیا ہے. تو یہ سارے انرجی ہمیں پرووائڈ کرتا ہے جی اس میگنیٹک ویو اور الیکٹرک ویو کے ذریعے. تو میں چند سالوں سے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ بیماری کیا ہے اور وہ محسوس کیسے ہوتا ہے اور اس کی علاج کے طریقہ کار کیا ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چونکہ ہمارے باڈی میں فزکس ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، کہ یہ قدرت نے ہمیں فزکس کی رول کے تحت ہمیں دے رکھا ہے. اور اس کے بعد کیمسٹری، چونکہ ہمارے اسٹامک میں کیمیکل ریئیکشن سے جو بھی ہم خوراک لے لیتے ہیں وہ کیمیکل پروسیس سے گزر کے ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر آگے لیتا ہے جی میتھمیٹک، وہ ایسا ہے کہ ہمارے جسم میں وٹامنس کی جو مقدار ہے، جو ہمارے سیلز ہے، یہ سب جو ہے نا وہ میتھ کے اصول سے جو ہے نا ہمارے جسم میں برابر ہونی چاہیے. اور اس سے آگے جب بائیولوجی میں ہم جانتے ہیں تو ہمارے سیلز، جس میں وائٹ سیلز ہے، پھر ریڈ سیلز ہے، اور پھر دوسرا نیورونز ہے. تو یہ سب کی ایک خاص مقدار اور خاص جو ہے تعداد ہوتی ہے، اور اس کی پروڈکشن، اس کی پھر جو ہے نا انرجی اور اس کے بیلنس، یہ تمام تر چیز کو مد نظر رکھ کے انسان صحت مند کہلائے جاتے ہیں. مگر آج کی دنیا خوشی کے لیے کیا چیزیں کر دیتا ہے. سائنس نے بہت کچھ ایجادات کیا ہے انسان کی آرائش اور انسان کی آرام کے لیے. تو اس کی ایک تڑپ ہے، ایک جستجو ہے ہر انسان میں کہ مجھے یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن اس میں بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ جیسے بہت تھکا ہوا انسان جب بیڈ پہ ریسٹ پہ جاتا ہے تو 14 منٹ کے بعد اس کی اثر ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کروٹ بدلنا شروع کر دیتا ہے. تو آج کی دنیا میں جو سب انسان پریشان ہے وہ ہے بیسکلی جو ہمارے پولیٹیکل انوائرمنٹ ہیں، اس نے ایک خاص طبقے نے اس ہمارے ذہن کو یا ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے. تو میں آج کی اس گفتگو سے تمام سامعین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، نیکبخت وہ آدمی ہوگا جو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا ہو، خبریں نہیں سنتا ہو، وہ صحت مند آدمی ہے. کیونکہ آپ کے ذہن کو جب منتشر ہوتے ہیں تو آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز جو نیچرل ہے اس میں ان بیلنس پیدا ہو جاتی ہے، جس سے پھر آپ کا صحت خراب ہو جاتا ہے. صحت جب خراب ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹرز اور دوائی کی طرف چلے جاتے ہیں.
اور دوائی جب آپ کھا جاتے ہو تو آپ کی جو بیلنس ہے سیلز کی وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، اور آپ دوسرا دوائی لینا شروع کرتے ہیں، تیسرا دوائی لینا شروع کرتے ہیں، اور جو اس کی افادیت ہے وہ آپ کے جسم کو کم ملتا ہے، بلکہ وہ دوائی کی کمپنی کو زیادہ ملتی ہے، اور وہ کمپنی کے جو مالکان ہے وہ اسی تگدو میں رہتے ہیں کہ لوگ جتنے زیادہ بیمار ہوں گے ان کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو میں مختصر اس کنکلوژن کی طرف آ جاتا ہوں کہ ایک تجربے کے مطابق یہ دیکھا گیا ہے کہ جو میگنیٹک ویوز ہے اور الیکٹرک ویوز ہیں، اگر ہم سری لنکا کے بندوں کا اسٹڈی کر لیں گے، 10 بندے لے لیں اور ان کی ذہن کے مطابق اس ویوز کے ذریعے ان کی اثرات کیا ہیں، اور انٹارکٹیکا میں ہم نارتھ پول پہ لے لیں گے تو تقریباً ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سوچنے کے انداز اور ان کے کام کرنے کے انداز بالکل سیملر ہوتا ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ساؤتھ پول میں ہے اور ایک نارتھ پول ہے۔ اس میں جو ایٹماسفیئر پریشر کی جو پریشر ہے وہ تقریباً مختلف ہے، اور جب ہم رہ رہے ہیں ہمارے ذہن پہ پریشر کچھ زیادہ ہے، اور ہمارے باڈی کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی مختلف ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کو خوشی اس وقت ملے گا جب آپ اپنے اس پروسیس کو نارمل رکھیں گے۔ فار ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ سمپل لائف کو اپنائیں گے اور پھر باڈی کو ایکسرسائز دیں گے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ سمپل جو نیچر ہے اس کو آپ اپنے اندر داخل کریں گے تو یقیناً خوشی خود بخود آ جائے گی۔ اور اگر آپ آرٹیفیشل اور دوسری چیزوں کی طرف اپنا ذہن رکھیں گے تو وہ طلب سے آپ کو ذہن میں خرابی پیدا ہو جائے گی، اور پھر آپ کے جسم خود بخود بیمار ہو جائے گا۔ تو خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی فزیکل فٹنس، آپ کی سوشل، آپ کی پولیٹیکل اور انوائرمنٹل، یہ سب چیزیں کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ اور آپ جب بھی شہر کے بازاروں سے اور دوسری جگہوں سے نکل کے پرفضا مقام پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کے روح کو تسکین ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا چیز ہے کہ آپ جو مین میڈ لا ہے اس سے باہر نکل کے اپنے آپ کو نیچر میں داخل کرتے ہو، جس سے آپ کو تسکین ملتا ہے۔ اور آپ جب عبادت گاہ میں چلے جاتے ہو تو مین میڈ لا سے نکل کے آپ اپنے آپ کو لنک میں داخل کر لیتے ہو، تو جس سے آپ کو سیٹسفیکیشن ملتا ہے اور آپ کی روح خوش ہو جاتے ہیں۔ تو روح اور جسم دو حصہ ہے، تو روح کے لیے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ روح تبھی خوش ہو جاتا ہے جب وہ نیچر سے ہم آہنگی حاصل کرتا ہے۔ اور جسم وہ چونکہ نفس اس کی ضرورت ہے، تو نفس کی مختلف اقسام ہیں، تو ان نفس کی تسکین کے لیے، جسم کے لیے، قوت کے لیے، انرجی کے لیے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی نیچرل وے میں لینا سب سے بہتر ہے۔ اگر ہم صرف اپنے منہ کی ذائقہ کے لیے، جو کہ ہمارے منہ 4 انچ سے بھی کم ہے، اس 4 انچ کے لیے ہم اپنے پورے جسم کو بیمار کر دیتے ہیں، یعنی نمک زیادہ لے لیتے ہیں، چینی زیادہ لے لیتے ہیں، مرچی زیادہ لے لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس لے لیتے ہیں۔ یہ سارے جو پوائزنس ہیں
تو ان کو لینے سے کیونکہ وہ قدرت کی پیدا کردہ اجزاء میں شامل ہے، ہم مزید اپنے منہ کی مٹھاس کے لیے جب یہ لے لیتے ہیں تو جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے شکریہ کے ساتھ کہ آپ مجھے سنتے ہو اور